السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے حریم فاطمہ کا ناول شناسائی لاسٹ ایپیسوڈ. وہ نکاح سے کچھ دن بعد کی بات تھی جب داجان نے بیلا سے اینی کی شاہمیر کے متعلق رائے کے بارے میں پوچھنے کا کہا تھا. وہ دونوں کمرے میں بیٹھی تھیں جب اینی نے بیلا سے کہا ہی از ناٹ مائی ٹائپ. لان میں بیٹھا شاہمیر ساحر کو سکون سے کہہ رہا تھا شی از ٹوٹلی مائی ٹائپ. ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا. اینی نے ناک چڑھا کر کہا ہی از ناٹ ایون اے گرین فلیگ. ادھر وہ سہولت سے کہہ رہا تھا شی از اے گرین فارسٹ. لیکن انکار کی وجہ کیا ہے؟ اچھا خاصا شریف ہے، گڈ لکنگ ہے، اسٹیبل ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ ٹائم پاس نہیں کیا بلکہ شریف لوگوں کی طرح ڈائریکٹ داجان سے بات کی. بیلا اسے سمجھا رہی تھی. پتہ نہیں، وہ عجیب کشمکش میں تھی، لیکن ڈھونڈنے سے بھی انکار کی کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی. رامین شیشے کے سامنے کھڑی تھی، وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھی شاید. وہ اپنی ساری وارڈروب چھان آئی تھی اور اب بیلا کی الماری سے چپکی تھی، لیکن کچھ جچ ہی نہیں رہا تھا. کوئی ڈریس پسند آتا تو جوتا میچ نہیں کر رہا تھا، کوئی جوتا پیارا لگتا تو ڈریس میچ نہیں ہوتا. ابھی بھی وہ بیلا کا ایک فیروزی کام والا سوٹ ساتھ لگائے دیکھ رہی تھی. لیکن داجان نے پوچھا ہے، انکار کرنا ہے تو کوئی معقول وجہ تو بتاؤ. بیلا اس کے اس رویے سے کچھ پریشان تھی، حیران بھی. وہ اسٹیکر ہے. اور کچھ نہ ملا تو یہی کہہ دیا. کیا؟ بیلا اور رامین نے بیک وقت تقریباً چیخ کے کہا تھا. اینی نے کان کی لو کھجائی. دوسری طرف لان میں وہ دونوں بیٹھے تھے. لیکن اگر اس نے انکار کر دیا؟ ساحر نے پوچھا. اور وہ لمحہ تھا جو شاہمیر ازلان کے لیے ٹھہر گیا تھا. وہ سیدھا ہوا، کافی میز پر رکھ دی. وہ سنجیدہ لگتا تھا. تو ایسے لگے گا کہ میرے وجود سے کوئی بہت قیمتی حصہ مجھ سے کھو گیا ہو. وہ بولا تو آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی. لیکن تمہیں ہر ممکن چیز کو سوچ کے رکھنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ اینی خاصی انپریڈکٹیبل ہے. وہ کہہ رہا تھا. تمہیں لگتا ہے وہ انکار کرے گی؟ اسے بہت برا لگا تھا. مجھے واقعی نہیں پتا، اس نے شانے اچکائے. لیکن تم فکر نہ کرو، بیلا اس سے بات کرے گی. مجھے نہیں لگتا وہ انکار کرے. اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسے لگا وہ اندر سے خالی ہو گیا ہے. وہ تھپکی اب اثر نہیں کرے گی. اب صرف ایک ہاں اثر کرے گی، صرف ایک اقرار. وہ اسے کب اتنی اچھی لگنے لگی تھی وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ اچھی لگنے لگی تھی، اور اس نے اسے پانے کی خواہش کی تھی. کیا اس نے کچھ زیادہ مانگ لیا تھا؟ دوسری طرف سے وہ کہہ رہی تھی ہاں تو وہ ساری زندگی میرے بھائی کے ساتھ چپکا رہا، اب کیا بدلہ نہ اتاروں؟ اس نے جتا کر کمزور سی دلیل دی. لیکن اینی کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے تم اسے اپنے ہمسفر کے طور پر قبول کر سکو. بیلا اسے سمجھا رہی تھی، نرمی سے، محبت سے. آئی ایگری. رامین نے سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر کہا. آخر کار اسے کچھ پسند آ ہی گیا تھا. اور پھر قرۃ العین مرتضیٰ کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی. میں اگر کسی سے محبت کروں تو اس کی مضبوطی میرا غرور ہوگی، میرا خوف نہیں. یہ شاہمیر ازلان کی آواز تھی. تو کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ تو بتایا کیوں نہیں؟ عجیب سی فکر لاحق ہوئی. اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ وہ اب چہرے پر الجھن لیے بیلا سے پوچھ رہی تھی. تو یہی تو خاندانی مرد کی نشانی ہے، جو ٹائم پاس نہیں کرتا، سیدھا آ کر بڑوں سے بات کرتا ہے، رشتہ بھیجتا ہے. بیلا ٹھیک کہہ رہی ہے اینی. رامین اس کی طرف مڑی. اگر اس نے تمہیں اپنے نکاح میں نہ لینا ہوتا تو داجان کے بجائے تم سے بات کرتا، پھر رات رات تک تم سے گھنٹوں باتیں کرتا، اور جب تم سے دل بھر جاتا تو کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ جاتا. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا گال تھپکا. اوہ، اسے کچھ کچھ سمجھ آنے لگا. مجھے یہ بات سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ وہ جیسے خود سے کہہ رہی تھی. مجھے بھی دیر سے سمجھ آئی ہے، اور اب میں بھی اپنی کہانی کا سدباب تلاش کرنے جا رہی ہوں. مل گیا تو ٹھیک،
نہ ملا تو اس شخص کو چھوڑ دوں گی جو صرف وقت گزاری چاہتا ہے۔ پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ لیکن اگر وہ کوئی مضبوط فیصلہ کرنا چاہے گا تو میں اس کا ہاتھ تھام لوں گی۔ اگر کوئی 5 سال بعد بھی اپنا شہر صرف آپ کے لیے چھوڑ آئے تو اس کے لیے ایک چانس تو بنتا ہے نا۔ کہتی وہ ان دونوں پر آخری نگاہ ڈال کر چینج کرنے چلی گئی۔ لیکن بیل، کیا میں اسے ٹف ٹائم نہ دوں؟ بیلا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر وہ آنکھ مار کے قہقہا لگاتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ نہیں سدھرے گی، سرنفی میں ہلاتی وہ مسکرا دی۔ وہ گھر گیا تو ماں جی اس سے پوچھ رہی تھی کہ داجان نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کے ہوں ہاں میں جواب دیتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگر اس نے انکار کر دیا؟ ساحر کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ کب اسے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دونوں تو ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے تھے، پھر وہ کیوں، کب، کیسے اتنی اپنی ہو گئی کہ بس یہ بات کہ اس کی آنکھوں سے نیند ہی چرا کر لے گئی کہ اگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا ہاتھ اب لیمپ کے سوئچ پر تھا۔ وہ اسے جلاتا پھر بند کرتا۔ ایک لمحے میں کمرہ نیم روشن ہوتا اور دوسرے لمحے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ دور پس منظر میں کسی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فیض احمد فیض، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کوئی نظم تھی۔ ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے، ہم سے جتنے سخن تمہارے تھے، رنگ و خوشبو کے، حسن خوبی کے، تم سے تھے جتنے استعارے تھے۔ تیرے قول و قرار سے پہلے اپنے کچھ اور بھی سہارے تھے، جب وہ لالو گوہر حساب کیے جو تیرے غم نے دل پہ وارے تھے۔ میرے دامن میں آ گرے سارے جتنے تشت فلک میں تارے تھے، عمر جاوید کی دعا کرتے فیض اتنے وہ کب ہمارے تھے۔ اور پھر کمرہ مکمل تاریک ہو گیا۔ بس ایک سائے جیسا وجود نظر آتا تھا۔ وہ اس دنیا سے دور کسی اور دنیا میں تھا۔ اپنی ادھوری زندگی میں ایک شوخ چنچل لڑکی کا ساتھ مانگا تھا۔ کیا یہ زیادہ تھا؟ کیا اس نے زندگی سے کچھ زیادہ ہی مانگ لیا تھا؟ ریسٹورانٹ کے ایک آرام دہ گوشے میں زاہد پہلے سے موجود تھا۔ سفید قمیض، ہلکی نیلی جینز، سلیقے سے بنائے بال، وہ واقعی پریزنٹیبل بن کر آیا تھا۔ شاید پہلی بار کسی کے لیے اتنی تیاری کی تھی۔ رامین کرسی پر بیٹھی تو وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ وہ بھی آج معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ زاہد نے گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ کو دل سے چھان رہا ہو۔ پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہنے آیا ہوں، مجھے واقعی تم پر فخر ہے یا رامین؟ اس نے نرم گم سے لہجے میں کہا۔ رامین نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس انگلیوں سے چائے کا کپ گھمانے لگی۔ میں مین چائلڈ تھا، خود کو سمجھنے میں وقت لگ گیا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں سمجھ پایا اس وقت۔ تم جتنی مکمل، جتنی مضبوط ہو، اس وقت میرے حواس میں وہ گنجائش ہی نہیں تھی۔ اعتراف کیا گیا۔ اور اب کیا مختلف ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اب میں سمجھ پایا ہوں کہ عورت اگر اڑنا چاہے تو اسے باندھنا نہیں، اس کے نیچے ہوا بننا ہوتا ہے، سہارا دینا ہوتا ہے، اسے مکمل قد سے جینے دینا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا قد ناپا جائے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں پانی آیا، مگر آواز ابھی بھی مضبوط تھی۔ میں نے کبھی کسی کو آئیڈیل نہیں بنایا زاہد، لیکن اگر کسی سے انسپائر ہوئی بھی تو وہ ساحر اور بیلا کا کپل تھا۔ ساحر نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں سے حسد نہیں کیا، نہ ان کی ترقی سے ڈرا۔ وہ کہہ رہی تھی، بیلا نے اسے اس وقت تھاما جو اس کی زندگی کا سب سے نازک دور تھا۔ اسے چھوڑا نہیں، اس ڈر سے کہ اس بکھرے انسان کو سمیٹنے اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ زاہد خاموشی سے سنتا رہا۔ ظاہر نے جب اپنی بہن یا بیلا کو اڑتے دیکھا تو ہوا کا راستہ صاف کیا، کانٹے نہیں بچھائے۔ اگر وہ گری تو تھاما، اٹھایا، اور جب وہ چلنے لگی تو خود پیچھے ہو کر راستہ دیا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ ظاہر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ رامین، اگر تمہاری راہ میں چلنے کی اجازت ملے تو وعدہ ہے کہ کبھی تمہاری راہ کا کانٹا نہیں بنوں گا۔ اس کا بڑھا ہاتھ ابھی تک رامین نے نہیں تھاما تھا۔ وہ جھجک رہی تھی۔ ہاتھ تھامنے کو کہہ رہا ہوں، گرفت نہیں مانگ رہا۔ خود کو تمہارے برابر دیکھتا ہوں، نہ نیچے نہ اوپر۔
اگر تم آگے بڑھنا چاہو تو راستہ ہموار کروں گا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ رامین نے گہری سانس لی، جیسے دل کی کسی گرہ کو کھولا ہو، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ اگر کبھی پیچھے رہ جاؤں تو رکنا نہیں، بس یاد دلانا کہ میں اڑنا بھول گئی ہوں، اور اگر کبھی تمہیں یقین نہ رہے تو میں تمہیں تمہاری ہی روشنی یاد دلا دوں گا، زاہد نے مسکرا کر کہا۔ منظر تبدیل ہوا۔ اسلام آباد کے خاموش سی سائڈ پر مارگلا ہلز کے قریب رامین نے اپنی ہیلز اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ شاید ان پینسل ہیلز کو پہن کے اتنی دیر چلنے سے اب وہ تھک گئی تھی۔ زاہد بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے سے دوسری طرف آیا اور اس کی ہیلز اپنے ہاتھوں میں تھام لیں۔ رامین نے اسے چونک کے دیکھا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ محبت کا جذبہ خالص ہو تو وہ انسان کو بدل دیتا ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا واقعی ہوتا ہے۔ میں پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں۔ کینیڈا میں میرا کچھ نہیں ہے، اب تو میری ساری دنیا یہاں ہی ہے، وہ شرارت سے کہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ رامین نے خفت سے لال ہوتا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ شام کے رنگ آسمان پر بکھرے ہوئے تھے، دونوں خاموش چل رہے تھے۔ ہوا میں ایک سکون تھا اور دلوں میں ٹھہراؤ۔ کوئی جلدی نہ تھی، نہ کوئی حساب، بس دو لوگ اپنے زخموں، اپنی سیکھ اور اپنی نئی ابتدا کے ساتھ ہم قدم تھے۔ شامیر کی چھوٹی سی لیکن دلکش کافی شاپ، کافی بلینڈ سے اب تک آپ کو شناسائی ہو گئی ہوگی۔ اندر لکڑی کی خوشبو، مدھم روشنی اور ہلکی سی میوزک کی دھن نے ماحول کو خاص بنا رکھا تھا۔ باہر بارش کے بعد کی نمی تھی اور شیشوں پر پانی کی بوندیں آہستہ آہستہ پھسل رہی تھیں۔ اندر بیٹھے شاہمیر نے آج رامین اور بیلا کو خاص طور پر بلایا تھا۔ تینوں کے سامنے گرم گرم کافی کے مگ رکھے تھے اور ہلکی مسکراہٹوں کے ساتھ محفل شروع ہوئی۔ شاہمیر نے اپنی کوہنی میز پر ٹکاتے ہوئے سنجیدہ مگر ہلکے انداز میں کہا، اب تم دونوں ہی سچ سچ بتاؤ، مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیوں انکار کرے گی اینی؟ بیلا اور رامین نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائیں اور پھر شاہمیر کی طرف دیکھا۔ ویل سیٹلڈ ہوں، رامین نے پہلی خوبی گنوائی۔ آئی ایگری، بیلا نے ہنستے ہوئے گردن ہلائی۔ گڈ لکنگ ہوں، شاہمیر نے گردن تھوڑی اکڑا کے پوچھا۔ آئی ایگری، اس بار رامین نے فوراً جواب دیا اور بیلا نے زور کا قہقہا لگایا۔ سسرال کا کوئی جھنجھٹ بھی نہیں، صرف ماں جی ہیں اور انہوں نے خود تمہارے اور ساحر کے نکاح پر اینی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اور اس نے پیار سے وہ ہاتھ چوم کر انہیں مان دیا تھا۔ شاہمیر کی آواز میں فخر اور نرمی تھی۔ لمبی چوڑی فیملی کا بھی کوئی جھنجھٹ نہیں، رامین نے شوخی سے کہا۔ آئی ایگری، اس بار بیلا نے کہا اور شاہمیر نے سر ہلایا۔ اچھا خاصا شریف بھی ہوں، ایک اور خوبی یاد دلانا چاہی۔ آئی ایگری، اس بار بیلا اور رامین نے بیک وقت کہا، پھر آنکھوں میں موجود ہنسی کو دبایا۔ بیلا نے چائے کا گھونٹ لیا اور مسکرا کر کہا، اور سب سے بڑی خوبی، تم دل کے اچھے ہو شاہمیر، وہ اینی کو بھی نظر آئے گا، بس تھوڑا وقت دو۔ شاہمیر نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، وقت دے رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں، بس یہ دعا بھی اسی کافی کی طرح ہے جو سلو بریو ہوتی ہے پر دل تک اتر جاتی ہے۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خدشہ تھا، لیکن ایک عجیب سا یقین دل میں بیٹھا تھا۔ اندر ہنسی، خوشبو اور دوستی کا خالص پن گونج رہا تھا۔ باہر ہلکی سی پھوار دوبارہ ہو چکی تھی اور بیلا، رامین اور شاہمیر اس لمحے میں کسی ادھورے خواب سے مکمل زندگی کی طرف ایک قدم بڑھا چکے تھے۔ ایوب منزل کا پرانا مگر دلکش لاؤنج۔ سورج ڈھل رہا ہے، آسمان ہلکا سنہری اور نارنجی تھا، ہلکی سی ہوا چل رہی ہے۔ داجان کی مخصوص نشست پر اینی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، پر نظر سوچوں میں گم تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے داجان، مجھے ہاں کہہ دینی چاہیے؟ مدھم لہجے میں پوچھا۔ داجان اپنی چھڑی کو آہستہ آہستہ زمین پر ٹکاتے ہوئے چند لمحے خاموش رہے، پھر محبت بھری سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ بیٹا، شوہر وہی ہونا چاہیے جو بیوی کو عزت دے، اس کا حوصلہ بنے، اس کے خوابوں میں رکاوٹ نہیں، مددگار بنے۔ شاہمیر میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں قلم بھی دیکھا ہے اور دوسروں کے آنسو بھی پوچھتے دیکھا ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تم جیسے بے خوف، بے باک دل کو سنبھالنے کے لیے جو وسعت، ظرف اور محبت چاہیے، وہ اس میں ہے۔
اینی نے نظر جھکا لی، خاموشی سے سوچتی رہی۔ اتنے میں ہلکے قدموں سے ساحر لان میں آیا اور ان کے قریب رک کر کھڑا ہوا۔ اینی، ساحر نے نرمی سے اس کے قریب بیٹھتے اسے پکارا۔ اینی نے ساحر کی آنکھوں میں مانوس سا سکون اور خلوص دیکھا تھا۔ یہ بات میں تمہیں تمہارے بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میر کے دوست کی حیثیت سے نہیں۔ شاہ میر میں وہ سب کچھ ہے جو ایک شوہر میں ہونا چاہیے۔ وہ تمہیں اپنی ذات کا ایکسٹینشن نہیں سمجھے گا، تمہیں مکمل انسان مانے گا، تمہیں اسپیس، تمہاری گروتھ، سب کا لحاظ رکھے گا۔ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری بہن ہو، مجھ سے زیادہ تمہاری بہتری کون چاہے گا؟ اس لیے میرا مشورہ ہے ہاں کہہ دو۔ اینی کے لب تھر تھرائے، نظریں ساحر اور داجان پر ٹھہر گئیں، پھر آسمان پر جا ٹکیں، جیسے کسی بہت پرانے سوال کا جواب آسمان سے مانگ رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، جیسے آپ کو مناسب لگے داجان۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، آہستہ آہستہ ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پشت پر ہلکی ہوا کا جھونکا تھا، جیسے کسی فیصلے کے بعد دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ داجان اور ساحر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور داجان کے لبوں پر خاموش سا سکون اتر آیا۔ میری بہن اتنی بڑی کب ہو گئی داجان؟ وہ اداس سا لگتا تھا۔ بیٹیوں کو ایک دن تو جانا ہوتا ہے نا بیٹے۔ ان کے جذبات بھی کچھ مختلف نہیں تھے۔ وہ ان کے پاس گیا، ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ داجان اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگے۔ کافی بلینڈ میں آج معمول کی چہل پہل تھی۔ شاہ میر کاؤنٹر پر بیٹھا کچھ حساب وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ٹیبل پر کسی نے انگلی سے دستک دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ٹھہر گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، نیلی جینز پر بھوری جیکٹ پہنے، ہمیشہ کی طرح وجیح۔ حیدر؟ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو بڈی؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ میں ٹھیک، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ باہر آ کر اس سے گلے ملا۔ تو کیا تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کرنے لگے ہو؟ وہ ذرا سا خفا ہوا۔ نہیں، لیکن تم اپنا تعارف تو کرواؤ۔ اس نے آنکھ ماری۔ ہاں، میں وہی ہوں جس نے اپنی ہونے والی بھابھی سے کہا تھا کہ… اس نے ایک لمحے کو رک کر گلا کھنکارا۔ مانا کہ تمہارا نام ادا ہے، لیکن زیادہ ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ پروفیشنلی ایک میل نرس ہوں، تم یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ میر نے کہہ کر کچھ فاصلے پر کھڑے لڑکے کو 2 کافی کا اشارہ کیا اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ لیکن میرے دوسرے جملے سے لوگوں کو زیادہ شناسائی ہے، اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ کچھ دیر بعد کافی کے 2 بھاپ اڑاتے کپ لکڑی کی میز پر رکھے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ مجھ سے کیا کام پڑ گیا تمہیں؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ یونیورسٹی کے بعد تو ایسے بھولے گویا کبھی آشنا ہی نہ تھے، اس نے جتا کر کہا۔ اردو ادب کی کون سی کتابیں پڑھنے لگے ہو؟ اتنی گاڑھی اردو؟ حیدر قہقہا لگا کر ہنسا۔ دیکھو، اگر ڈرگس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی معلومات لینے آئے ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں، میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے پہلے ہی انکار کر دیا۔ آہستہ بولو ذلیل انسان۔ اس کے ہاتھ پر زور سے چپت لگائی۔ اس کام کے لیے یوسف اور ذوالقرنین ہی کافی ہیں۔ تم جیسے نکمے انسان کے ہاتھوں میں ایسا کام لگا کہ مجھے اپنی زندگی رسک میں نہیں ڈالنی۔ اس نے رک کر ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور پیچھے ہو کر سکون سے بیٹھا۔ وہ دراصل، اس نے کہنا شروع کیا اور شاہ میر نے اس پر جتاتی نظر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو، جانتا تھا میں اتنی دور سے میری خیریت تو پوچھنے آئے نہیں تھے، کوئی اپنا ہی کام ہوگا۔ میں نے اپنی بیگم، پھر ایک لمحے کا توقف کیا، ہونے والی بیگم کے لیے کوئی گفٹ خریدنا تھا، لیکن میں تو کنوارا ہوں، مجھے نہیں ایکسپیرینس خواتین کی چوائس کا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھانا چاہا۔ ابے بھائی بات تو پوری سن لے۔ حیدر کو لگا اس کا دماغ چکرا جائے گا۔ ہاں، وہ پھر سے سننے لگا۔ یہ جو سامنے والی سڑک پر سول فل BR بوتیک ہے، میں نے سنا ہے تمہارے جاننے والوں کی ہے؟ اس نے قریب ہو کر سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اچھا، اسے اب سمجھ آئی تھی۔ لیکن وہ میرے ریفرنس سے تمہیں ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے، نہ میں ایسا کچھ کہوں گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر، پیسوں کی کمی نہیں ہوئی کبھی، جتا کر کہا گیا۔
پھر؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کیونکہ مجھے تجربہ نہیں ہے اس لیے تم ہوگے ساتھ تو شاید وہ مجھے اپنی بوتیک کی بیسٹ کلیکشن دکھائیں، ہے نا؟ میر نے ہنکارا بھرا۔ چلو پھر اٹھو۔ حیدر نے کافی کا گھونٹ بھرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلتے ہیں، رک جاؤ، کافی ختم کرو۔ شاہ میر کہتا رہ گیا لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ اسے جلدی تھی، بس وہ اسے تقریباً اپنے ساتھ کھینچتا ہوا بوتیک تک لے گیا۔ اب وہ دونوں اس بوتیک کے سامنے کھڑے تھے، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور اندر چلے گئے۔ میر بوتیک کے اندر داخل ہوا تو بیلا پر نظر پڑی۔ رامین نہیں تھی شاید، وہ اوپر تھی۔ بیلا یہ میرا دوست ہے حیدر، اور حیدر یہ بیلا ہے میری بھابھی۔ تعارف ہوا، پھر سلام دعا۔ اس کے بعد میر نے بیلا سے کہا اسے اپنی بوتیک کی بیسٹ کلیکشن دکھاؤ۔ بیلا نے سر ہلا دیا۔ کس کے لیے خریدنا ہے آپ نے ڈریس؟ اپنی بیگم، ہونے والی بیگم کے لیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، وہ ذرا ہنس دی۔ آپ کی ہونے والی بیگم کو ڈارک کلر پسند ہے یا لائٹ؟ اس کو میری پسند ہے، اس نے فخر سے کہا۔ پھر بیلا نے اس کو اپنی بہترین ڈریسز دکھائیں لیکن اس بندے کے تو ناک پر کچھ چڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے نخرے تو لڑکیاں نہیں کرتی تھیں جتنے وہ کر رہا تھا۔ بیلا چہرے پر ہنوز مسکراہٹ سجائے اسے مزید ڈریسز دکھانے لگی، اور پھر آخرکار اس کی نظر ایک ہلکے سرمئی سوٹ پر جا کر رک گئی۔ اس پر نفیس کام ہوا تھا، وہ واقعی خوبصورت لباس تھا۔ بیلا نے سکھ کی سانس لی۔ اس سے زیادہ شاہ میر خوش ہوا تھا کہ چلو کچھ تو پسند آیا۔ شی از لکی۔ بیلا نے ستائش سے اس لباس کو دیکھا اور پھر اسے کہا۔ میں بھی، اس نے شانے اچکائے، لیکن میں اس سے زیادہ لکی ہوں کہ مجھے اس کا ساتھ ملا، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ پھر بیلا نے پیک سوٹ اس کی طرف بڑھایا اور بالآخر وہ باہر آ گئے۔ مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر کبھی بھی یقین نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ہو گیا، میر نے مسکرا کر کہا۔ ویسے تم لاہور سے صرف ایک تحفہ لینے آئے تھے؟ اس نے تجسس اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہیں، لیکن شفا یہاں رہتی ہے، میں اس سے ملنے آیا تھا، اس نے بتایا۔ اچھا، بھابھی یہیں رہتی ہیں؟ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ ایک اور حیرت۔ میں سانس منہ سے لیتا ہوں یا ناک سے، کبھی یہ بتایا ہے؟ تو یہ کیوں بتاؤں کہ وہ بھی یہاں ہی رہتی ہے؟ اور پھر ایک آخری نگاہ غلط اس پر ڈال کر لوٹ گیا۔ وہ واقعی حیدر تھا، لیکن اب دور جاتا منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ شاہ میر مسکرا کے سر جھٹکتا اپنی شاپ کی طرف لوٹ گیا۔ قرۃ العین اپنے کمرے میں موجود تھی۔ رجسٹر کا ایک نیا صفحہ کھلا تھا۔ یہ وہ رجسٹر تھا جس میں وہ قرآن کی آیات کا اپنے فہم کے مطابق تدبر لکھتی تھی۔ پیچھے بہت سے صفحات پر بہت سی آیات کا تدبر لکھا تھا۔ وہ آج پھر لکھنے جا رہی تھی، سورہ بقرہ۔ ایک آیت لکھنے کے بعد اب وہ اپنے لفظ لکھنے کو تھی۔ ہم انسانی رشتوں میں دوستیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جب کوئی منہ موڑ لے تو مایوس ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن اسے نہیں دیکھتے جو سچا اور پکا دوست ہے، ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دینے والا۔ ہمیں لوگوں سے دوستیاں کرنے کے بجائے اللہ سے دوستی کرنی چاہیے۔ اس سے لو لگا کر کبھی کوئی رسوا نہیں ہوا۔ وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسی لمحے اس کی کھڑکی کا پردہ پھڑپھڑایا۔ اس نے ہوا ہوگی کہہ کر سر جھٹکا، لیکن وہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، اور پھر اس نے آیت کا ترجمہ لکھا۔ اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ مددگار۔ پھر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ نفل نماز پڑھنے کے استخارے کی دعا پڑھی اور پھر سجدے میں سر جھکا دیا، اور کتنی ہی دیر اسی حالت میں رہی۔ صبح کا وقت تھا۔ ایوب منزل کی بیلکنی میں دھوپ سنہری روشنی کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ طاہر سفید قمیض اور نیلی جینز پہنے ہاتھ میں موبائل لیے کسی کال کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ چہرے پہ اب سنجیدگی تھی، نہ کوئی پرانی تھکن، بس سکون تھا۔ وہ ہیل ہو رہا تھا۔ کارلا، اس کا دیا خط، ڈیسا، بوداپیسٹ کی وہ سڑک، سرخ فراک، سرمئی آنکھیں کہیں دور پس منظر میں رہ گئی تھیں۔ اب بیلا اس کے ساتھ تھی، وہ تھی، اس کا ساتھ تھا، تو شفا کا ہر لمحہ مرہم بن گیا تھا۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ طاہر نے فوراً کال ریسیو کی۔ جی،
ڈاکٹر ساحر مرتضیٰ بات کر رہے ہیں۔ وہ سننے لگا اور پھر خاموشی سے ایک ہلکی سی روشنی اور پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ فون بند ہوا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا جیسے دماغ میں سب کچھ سمیٹ رہا ہو، پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً خوش نہیں ہوتا تھا، نہ فوراً اداس ہوتا تھا۔ ہر کیفیت اور جذبے کو پروسیس کرتا تھا اور پھر اس کے بعد رد عمل دیتا تھا۔ پھر اس نے بیلا کو فون ملایا۔ وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ اسے اس کی خوشی جاننے کا پہلا حق بھی تھا۔ بیل، اس کی آواز کا سکون محسوس کرتی بیلا کے چہرے پر عجیب سی نرم مسکراہٹ آن ٹھہری۔ کلینک کا لائسنس مل گیا ہے۔ دوسری طرف وہ خوشی سے چہکی۔ ساحر مسکرایا، پھر اسے آنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ اینی پیچھے سے آئی۔ کیا ہوا آخی، خیریت؟ ساحر نے سر اٹھایا، آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ پرسکون تھا۔ کلینک کا لائسنس آ گیا اینی، آخر کار۔ اینی نے خوشی سے اس کے پاس بیٹھتے کہا۔ او مائی گاش، دادا جان کو بتایا؟ ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ اینی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ مبارک ہو بھائی، اب تم واپس اپنی اصل پہچان کی طرف جا رہے ہو، وہی ساحر جو دلوں کے زخم بھی پڑھتا تھا اور روحوں کی تھکن بھی محسوس کر لیتا تھا۔ ساحر ذرا سا مسکرا دیا۔ اب بس کوشش ہے کہ دوسروں کا علاج کرتے ہوئے خود کو بھی مکمل ٹھیک کر سکوں۔ اینی نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے آخی۔ بیلا نے میرے زخموں پہ اپنے نرم گرم ہاتھ رکھے تو وہ ہاتھ میرے لیے شفا بخشتہ مرہم بن گیا۔ میں نے جب جب اپنے رب سے مانگا اس نے مجھے بے شمار دیا۔ بیلا کا ساتھ، اپنے ماضی سے واپسی، ہر چیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اللہ پر یقین کیا ہے اینی، اور جب یقین اللہ پر ہونا تو کہیں پر نا امیدی نہیں رہتی۔ ظاہر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پھر اٹھا، اس کے بالوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتا آگے بڑھ گیا۔ اف، یہ پہلے ہی نہیں سلجھتے مجھ سے۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کے انہیں سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ایوب منزل کے آسمان کی طرف دیکھو تو وہاں سورج اور امید دونوں نئی شدت سے چمک رہے تھے۔ ایوب منزل کے لان پر آج کچھ الگ ہی ہلچل تھی۔ باغیچوں میں رنگ برنگے غبارے، ٹیبل پر نمکو، چکن رول، گلاب جامن، سب کچھ بیلا اور رامین نے خود تیار کیا تھا۔ اینی نے ساؤنڈ سسٹم آن کیا ہوا تھا جس پر پرانی کلاسک خوشی کی دھن بج رہی تھی۔ سب گھر والے چھوٹے سے جشن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ داجان آرام دہ کرسی پر بیٹھے خوشی سے سب کو دیکھ رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح لیکن لبوں پر خاموش دعائیں۔ ساحر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو آپ کا کلینک بھی بن گیا، کہیں بیگم صاحبہ کو بھی تو نہیں جانا پڑے گا؟ اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر مریض دل کا ہوا تو اس کا علاج صرف ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے۔ ساحر نے مسکراتے ہوئے بیلا کی طرف دیکھا۔ بس اب تم بھی ٹھیک ہو گئے تو ہمیں بھی شفا مل گئی، بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ تم دونوں کا ہیلنگ سینٹر ہے یا لو کلینک؟ رامین نے مصروف انداز میں گلاب جامن کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہمیر نے کیفے والے سٹائل میں ہاتھ میں مائک اٹھائے ڈرامائی انداز میں کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں خوش آمدید کہتا ہوں مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر ساحر کے رشتوں کے علاج گھر میں۔ سب ہنسنے لگے۔ دوست، جو سفر تم نے طے کیا اس کی منزل یہ نہیں، یہ تو آغاز ہے۔ کلینک کا نام سوچ لیا؟ زاہد نے ہنستے ہوئے ساحر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شناسائی کلینک۔ ساحر نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، تمہیں یاد تھا؟ بیلا نے چونک کر دھیرے سے پوچھا۔ جو دل پر لکھا ہو وہ بھلایا نہیں جاتا، ساحر نے نرمی سے کہا۔ یہ نام بیلا نے ساحر کے ہنگری جانے سے پہلے اسے تجویز کیا تھا۔ شناسائی کا مطلب ہے پہچان، یعنی کسی شخص سے جان پہچان ہونا۔ ایک سائیکالوجسٹ کو مریض سے ایسے تعلق رکھنا پڑتا ہے جس میں ہمیشہ جان پہچان رہے، تاکہ مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سامنے کھل کے ظاہر کر سکے، ماضی کا ہر پہلو اس کے سامنے رکھ سکے۔ مریض ڈاکٹر کو ڈاکٹر کم، دوست زیادہ سمجھے۔ اس کے لیے شناسائی ضروری ہوتی ہے، پھر اس سے بہتر نام کیا ہو سکتا تھا؟ سب ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر قہقہے بکھرے تھے اور ایوب منزل کے اوپر چاند انہیں خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سفید بورڈ آویزاں تھا،
شناسائی سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر، زیر نگرانی ڈاکٹر ساحر مرتضیٰ۔ سرخ ربن بندھا ہوا تھا۔ داں جان ربن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ بیلا، اینی، رامین، زاہد، شاہمیر سب ساتھ تھے۔ ربن کاٹتے ہوئے داں جان کی آواز گونجی، یہ دروازہ صرف علاج کا نہیں، امید کا بھی ہے، اللہ برکت دے۔ تالیاں بجی تھیں۔ بیلا نے خاموشی سے ساحر کا ہاتھ تھاما۔ اب شاید میں واقعی واپس آ رہا ہوں بیل، ساحر نے آہستہ سے کہا۔ نہیں ساحر، تم واپس نہیں آ رہے، بلکہ اب تم اپنے اصل مقام پر ہو، وہیں جہاں تمہیں ہونا تھا۔ وہ اس لڑکی کا مشکور تھا جو اسے زندگی کی طرف یوں لائی گویا کبھی کچھ بکھرا ہی نہ تھا۔ وہ سندھ تھا، رنگ، روایات اور روح۔ صبح کے وقت جب کراچی سے نکلتی وین ہائی وے پر سندھ کی جانب بڑھنے لگی تو اینی نے گردن اپنی سیٹ سے ٹکا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دھوپ ابھی دھیمی تھی۔ زمین پر بکھری سرخ مٹی، دور دور تک پھیلے کھجوروں کے درخت اور چھوٹے چھوٹے دیہات سب اسے کسی خواب جیسے لگے۔ اس کے کانوں میں ہیڈ فون سے سندھ کے لوک گیت چل رہے تھے۔ اس نے گنگناتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جیسے آوازوں، خوشبوؤں اور ہوا میں گھلتی ثقافت کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ مکلی کا قبرستان۔ اینی کو جہاں پہنچنا تھا وہ تھا دنیا کے سب سے بڑے قبرستان مکلی، پراسرار تاریخ سے بھرا اور خاموشی سے گونجتا۔ وہ گائیڈ کے ساتھ ہنستی بولتی چلی جا رہی تھی، لیکن جب ایک خستہ حال مقبرے کے پاس رکی تو یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ یہ دیکھو، یہاں عورت کی قبر پر قرآن کی آیات قدمے میں نقش ہیں، اور یہاں کے بادشاہ بھی خاک میں سوئے ہیں۔ زندگی کا کیا غرور۔ پھر اس نے وہی ڈائری نکالی اور لکھا، ہم سب اپنے اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، اور پھر ایک دن مکلی یعنی قبرستان آ جاتا ہے۔ ٹھٹھا کی گلیاں۔ ٹھٹھا کے اندرون شہر کی گلیوں میں اینی کو جیسے کہانیاں ملنے لگیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں، ہنستے بچے، بلوچی، سندھی، اردو، سب زبانیں۔ ایک بوڑھی خاتون نے اسے کھجوریں کھلائیں، ایک بچی نے ہاتھ پہ مہندی لگا دی، اور ایک نوجوان نے حیرانی سے پوچھا، آپ اکیلی گھوم رہی ہو؟ اینی نے جواب میں ہنستے ہوئے کہا، جی، اللہ ساتھ ہے میرے۔ کیٹی بندر کی شام۔ شام کو جب وہ کیٹی بندر پہنچی تو سمندر کی خوشبو اور اداسی ساتھ تھی۔ ہوا کے ساتھ بچتے جھونپڑیوں کے بانس اور سائے میں لپٹے مقامی ماہی گیروں کے چہرے۔ اینی کنارے پر بیٹھ گئی، سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ہمیشہ سے بہتا پانی اپنی ماں کی یاد دلاتا ہے، اور یہ لہریں جیسے مجھے تھپکیاں دے رہی ہوں۔ شاید اللہ نے قدرت کے ذریعے بھی مجھے ماں کا لمس دیا ہے۔ اس نے ہاتھ سے ریت اٹھائی اور ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے اب کسی اور دنیا کی سیر کا شوق نہیں، جب میری اپنی دھرتی ایسی حسین ہے۔ گھر واپسی پر اس نے سب کو بٹھا لیا، ساحر، بیلا، رامین، شاہمیر، سب۔ ایک تصویروں بھرا فولڈر، تھوڑا سا ثقافتی سندھی میٹھا اور ہزار کہانیاں۔ اور تم سب کو اگلی بار میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ رامین سندھی اجرک پہنے گی، بیلا سندھی گانے گائے گی، اور شاہمیر بس سندھی ٹوپی پہن لینا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ سب کا قہقہا بلند ہوا اور اینی کی آنکھوں میں سندھ کے آسمان کا عکس جھلکنے لگا، اور شاہمیر فقط اسے دیکھے گیا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اقرار کر چکی ہے۔ اینی اور شاہمیر ایک پرسکون شام میں لان کے ایک کونے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور آسمان پر مدھم نیلاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں سمجھنا جتنا مشکل لگا اتنا ہی دلچسپ بھی، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہیں تنگ کرنا میرا من پسند مشغلہ رہا ہے۔ اینی نے گہری سانس لی، مانا۔ وہ ہنسا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا، لیکن سچ بتاؤ، کبھی سنجیدگی سے سوچا میرے بارے میں؟ ہاں، ایک بار نہیں، کئی بار۔ اینی نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی بولی، میں نے تو سوچا تھا تمہیں خوب ٹف ٹائم دوں گی، لیکن میرا دل آسانی سے کسی کو اختیار دینے کا قائل نہیں ہے۔ اور پھر؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ پھر ٹف ٹائم دینا چاہتی تھی، لیکن اس گھر میں ہر طرف تمہارے حمایتی بیٹھے ہیں، دا جان، بھائی، حتیٰ کہ بیلا بھی، سب تمہارے حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، تو پھر میں مقابلہ تو پہلے ہی جیت چکا، شاہمیر شرارتی انداز میں بولا۔
پہلے تو سوچا تھا کہ ہار نہ مانوں، کہوں ابھی نہیں، لیکن پھر دل نے کہا چلو جانے دو، کیا یاد کرو گے، اپنے ازلی شوخ انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں ہنس پڑے، لیکن آنکھوں میں گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ خاموشی میں وہ اعتراف بھی تھا جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاہ میر دھیرے سے بولا، یاد تو اب تم ہر لمحہ آؤ گی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی اور پھر بولی، اور میں شاید تمہیں دل کے قریب ماننے لگ جاؤں، مگر شاید۔ اور پھر دونوں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ لیکن تم نے بتایا نہیں کہ میں ہی کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سچ کہوں قرۃ العین، وہ اس کا پورا نام لیتا تھا تو جانے کیوں دل عجیب بے اختیار ہو جاتا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ایک اینی وہ ہے جسے یہ دنیا جانتی ہے، ہیکر، سٹاکر، ٹرالر، ڈورا دی ایکسپلورر، شوخ چنچل سی، خوش مزاج، قہقہے بکھیرنے والی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اینی کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ اور ایک اینی وہ ہے جسے میں جانتا ہوں، جو اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تفسیر سیکھتی ہے، آیات کا تدبر کرتی ہے، جو اپنے رب کو جاننے کی کوشش میں ہے۔ اینی کو لگا اب وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ اس کا راز تھا، پھر اسے کس نے بتایا؟ تمہیں پتہ ہے اینی، میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے ایسی شریک سفر ملے جو میرا ساتھ صرف اس دنیا میں نہ دے، بلکہ وہ میرا دین مکمل کرے، میری روشنی بن جائے، دنیا اور آخرت دونوں میں جس کا ساتھ نصیب ہو۔ اور مجھے پھر معلوم ہوا کہ اللہ نے میرے مقدر میں قرۃ العین مرتضیٰ کا ساتھ لکھ دیا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو جیسے سارے میں سکوت چھا گیا۔ اینی نے کچھ کہنے کو لب وا کیے۔ یہ نہ پوچھنا اینی کہ میں کیسے جانتا ہوں، بس جانتا ہوں۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کہہ چکا تھا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ اور آج پہلی بار اینی نے خود کو کسی شخص کے سامنے اتنا بے بس پایا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن آواز تھی کہ ساتھ ہی نہ دے رہی تھی۔ الفاظ تھے کہ غائب ہوئے بیٹھے تھے، اور پھر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بوتیک میں بیلا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد رامین بھی آ گئی۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ رامین نے اینی سے پوچھا تھا۔ میں نے پہلے کبھی مانا ہے؟ اس نے اس کی طرف مڑ کے نرمی سے کہا۔ رامین نے گہری سانس لی۔ تم نے ہم سے کبھی شیئر نہیں کیا، لیکن اپنی اس تبدیلی کا صرف دا جان کے سامنے ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی میر کو بتایا ہو، یا شاید اس نے کبھی تمہیں دیکھ لیا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں شاید۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بیلا نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، پھر جیسے اینی کے اگلے الفاظ کی منتظر سی لگی۔ میں جب لاہور ٹور پر گئی تھی، اس نے کہنا شروع کیا، وہاں ایک آنٹی تھیں، وہ ہمارے گروپ میں شامل تھیں۔ ان سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ آنٹی خشیت کیا ہے؟ وہ دونوں پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ اور پھر ان آنٹی نے کہنا شروع کیا، اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں۔ کبھی بھی بے مقصد کچھ نہیں ہوتا اگر ہم غور کریں تو۔ ان آنٹی نے کیا بتایا تھا؟ اب کے بیلا نے پوچھا۔ وہ کہنے لگیں کہ خوف کیا ہے، اور خوف کس سے کھایا جاتا ہے؟ جس سے محبت ہو اس سے خوف کھایا جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ بالکل اس عورت کے انداز میں کہہ رہی تھی جیسے کوئی بہت دانش مند انسان ہو، بڑی بڑی باتیں بغیر جتائے سیکھ جانے والا۔ کیونکہ ہمیں ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بات یا یہ حرکت ہمارے پسندیدہ شخص کو بری نہ لگ جائے۔ جن سے محبت ہو ان کی ناراضگی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ بات یا یہ کام اس کو ناپسند نہ ہو۔ لوگوں کی اتنی فکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک لمحے رکی، پھر کہا، انہوں نے ہم سب سے پوچھا لیکن جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تو خود محبت ہے، اس نے تمہیں محبت سے پالا، ہر چیز عطا کی، رزق دیا، کپڑے دیے، رہنے کو جگہ دی، ایک سیف شیلٹر دیا۔ اینی کی آواز بھیگی تھی۔ اس نے تھوک نگلا۔ لوگوں نے کیا دیا؟ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ ان سے کس بات کی امید لگائی ہوئی ہے؟
امید اس رب سے لگاؤ جس کو تمہارے ہونے نہ ہونے سے، تمہارے مانگنے سے واقعی فرق پڑتا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کا ہاتھ اٹھا دیکھتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رامین اور بیلا خاموشی سے توجہ سے اسے سن رہی تھیں۔ جب ایک خشیت کا احساس ہوگا تو سر خود بخود اس کے سامنے جھک جائے گا، اور ڈر میں صرف ایک بار نہیں بلکہ جتنی بار وہ اپنے پاس بلائے اتنی بار اس کے پاس جانے کو دل کرے گا۔ جب ڈر اس کی ناراضگی کا ہو تو اسے واقعی تم پر پیار آئے گا، اور پھر اس نے گال پر گرتے آنسو کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، اور پھر وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، کیونکہ وہ قادر ہے ہر اس چیز پر جسے تم ناممکن سمجھتے ہو۔ اس کے آخری الفاظ بیلا اور رامین کو اپنے دل کی گہرائیوں تک اترتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ سب اپنوں کے سامنے آنسو بہانے سے کتراتی نہیں تھی۔ پیچھے وہ دونوں تھیں۔ پھر رامین دھیرے سے بولی، تمہیں پتہ ہے بیلا، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اللہ کا خوف انسان کو ایسے نہیں رلاتا جیسے اس کی محبت رلاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی، جیسے کوئی سچ کہہ رہی ہو۔ ہاں، بیلا نے تصدیق کی اور پھر کہا، سوچتی ہوں کتنی گناہ گار ہوں، لیکن اس کی رحمت ہر بار اس کے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایک بات اتنی ضروری ہے نا کہ اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جب جب آپ ریپینٹ کریں گے اللہ تعالیٰ تب تب آپ کو معاف کرے گا۔ وہ کہہ رہی تھی۔ رامین اسے غور سے سن رہی تھی۔ اس دنیا کے سارے سمندر اس نے خلق کیے، پھر بھی اس کو ہماری آنکھ سے نکلا ایک آنسو زیادہ عزیز ہے۔ وہ محبت کرنے والی ذات ہے، بلکہ سچ کہوں تو اللہ خود محبت ہے۔ اسے یاد کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے ذکر سے دل کو راحت ملے تو یقین مانو وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے ہیں، اور جسے اللہ چن لے اس کے بخت بہت بلند ہو جاتے ہیں، اس کی منزل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے راستے میں ہمیں اللہ تھام لے تو پھر خوف کس چیز کا باقی رہ جاتا ہے؟ کہہ کر اس نے سکون کی گہری سانس لی۔ اللہ کا ذکر، اس کی باتوں میں راحت بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کلینک صاف، روشن اور خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دیوار پر فریم لگا تھا، تھراپی از ناٹ اباؤٹ چینجنگ دا پاسٹ، اٹس اباؤٹ ہیلنگ ان دا پریزنٹ۔ ساحر نے نیلے رنگ کا نفیس کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اب اعتماد تھا۔ بیلا ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر رجسٹریشن فائلز ترتیب دینے میں ایک لڑکی کی مدد کر رہی تھی۔ واپس اس کے کمرے میں آؤ تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ عمر کوئی 25-26 سال ہوگی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بال بکھرے ہوئے۔ وہ جھجک کر کرسی پر بیٹھا۔ ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، مگر وہ روز آتی ہے، خون میں ڈوبی ہوئی، مجھ سے کہتی ہے تم وقت پر کیوں نہیں آئے؟ اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ ساحر خاموشی سے سنتا رہا اور پھر سر ہلا دیا۔ آپ کا نام؟ نوٹ پیڈ پکڑ کر سامنے کیا۔ برہان ملک، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ برہان، کیا آپ مجھے اس رات کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ برہان لرزش بھری آواز میں بولا، میں وعدہ کر کے گیا تھا اس کے پاس جانے کا۔ اس نے فون کیا تھا مگر میں مصروف تھا۔ وہ چھت سے میں وقت پر پہنچ سکتا تھا مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ مگر آپ نہیں گئے، ساحر نے آہستگی سے کہا۔ برہان کا سر جھک گیا۔ آپ جانتے ہیں میں بھی نہیں گیا تھا، اور وہ چلی گئی۔ ساحر آہستہ سے گویا ہوا۔ برہان نے چونک کر ساحر کو دیکھا۔ ساحر نے نرمی سے بات جاری رکھی، مگر ہم اس وقت کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم آج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ واقعی؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ برہان نے نم آنکھوں سے کہا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ آپ آج میرے پاس آئے ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اب ہم مل کر اس درد کو سمجھیں گے اور آپ خود کو اس ایک لمحے سے آزاد کریں گے۔ ساحر نے آہستگی سے کہا، پھر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ساحر اسے ایک ٹشو پکڑا کر سیدھا ہوا۔ بیلا نے خاموشی سے اندر جھانک کے دیکھا اور مسکرا کر واپس چلی گئی۔
کچھ دیر بعد جب وہ اپنے مریضوں سے فارغ ہوا تو سیٹ کی پشت سے ٹک گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق لگتا تھا۔ آج وہ ایک اور ساحر سے ملا تھا۔ آج کا دن شاید ذرا بھاری گزرے۔ بیلا دروازے پر کھڑی تھی۔ اجازت ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا، پھر مسکرایا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر۔ میرے دل میں آنے سے پہلے تو اجازت نہیں مانگی تھی آپ نے محترمہ۔ وہ اندر آ گئی، پھر اپنی نشست سنبھالی۔ وہ تو میری اپنی جگہ ہے نا؟ حق جتایا گیا۔ یہ بھی آپ کی اپنی جگہ ہے۔ وہ چہرہ ہتھیلی پر گرا کر اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آج بوتیک کا بھی چکر لگانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور ضروری کام ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ مسکرا کر پوچھا۔ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا فون پکڑا۔ طاہر اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے اس کا فون ان لاک کیا اور پھر ڈیسا اور کارلا کا نمبر بلاک کیا، ہر جگہ سے، اور پھر ای میل سے بھی۔ وہاں ڈیسا کے دھمکی آمیز میسیجز، وائس نوٹس موجود تھے جو پچھلے 4 سالوں سے وہ مسلسل اسے کر رہی تھی، کبھی اپنے نمبر سے، کبھی کارلا کے نمبر سے، کبھی کسی اور نمبر سے۔ طاہر کے لیے اسے بلاک کرنا مشکل نہیں تھا، نہ یہ بات تھی کہ اسے بلاک کا بٹن دبانا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ اپنے اس گلٹ کو کہیں نہ کہیں زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ کبھی بھی بوداپیسٹ کی اس سڑک سے خود کو نکال نہیں سکا جہاں کارلا کا ٹوٹا وجود پڑا تھا۔ سرخ سیال سڑک پر بے طرح سے بکھرا ہوا تھا، سرخ فراک، سنہری آنکھیں۔ وہ چاہ کے بھی وہ سب بھول نہیں پایا تھا، نہ بھلانا چاہتا تھا۔ اس کو لگا وہ خود کو یاد دلاتا رہے گا تو یہی اس کا کفارہ ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ اور آج بیلا محمود نے ساحر مرتضیٰ کے لیے ہنگری کباب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ ساحر اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی خاموشی میں اجازت تھی۔ بیلا نے کارلا سے جڑی ہر یاد کو اس کے گرد سے مٹانا تھا، اور ایک دن وہ اس کے ذہن سے بھی اسے نکال دے گی، اسے یقین تھا۔ بیلا، ساحر نے اسے پکارا۔ ہاں؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی، فون ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ میرے حصے کا رنگ مجھے لوٹانے کا شکریہ، مجھے یہ یاد دلانے کا شکریہ کہ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، میری زندگی میں آنے کا شکریہ، ایک خوبصورت گلاب اگانے کا شکریہ۔ اس کے انداز کا تشکر بیلا کے دل پہ اترتا گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں پہ عقیدت سے لگا کے بولی، کبھی کسی ہیر نے رانجھے سے، کسی سسی نے پنو سے، کسی سوہنی نے مہیوال سے، کسی جولیٹ نے رومیو سے، کسی لیلا نے قیس سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی بیلا نے ساحر سے کی ہے۔ اور ساحر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اور جو میں نے کیا وہ میری محبت کا حق تھا، وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، تمہارے بغیر میں اپنی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خلوص، چاہت، عقیدت، محبت، کیا نہیں تھا وہاں پر؟ اور پھر ساری دنیا اس محبت کی گواہ بن گئی، اور شناسائی ایک مکمل پہچان بن گئی، رب، بندے اور عشق کی۔ برآمدے میں ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ لاؤنج میں بیلا اور رامین پھولوں کے گملے سجا رہی تھیں۔ اینی اپنے کمرے میں تھی، شاید وہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ داجان اور ساحر ایک ساتھ بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے۔ شاہ میر صاحب اور ان کی والدہ آئے ہیں، پھر قمری نے آ کر بتایا۔ بیلا نے رامین کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کی نظریں داجان کی طرف اٹھیں جو صوفے پر تسبیح کر رہے تھے۔ داجان نے ساحر کو دیکھا تو اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ بلاؤ ان کو، اور بیلا اینی کو بھی بلا لانا، داجان نے مسکرا کر کہا۔ چند لمحوں بعد شاہ میر اپنی والدہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی والدہ خوش لباس، نفیس مزاج اور متانت بھرا چہرہ رکھتی اندر داخل ہوئیں، آنکھوں میں مروت اور لہجے میں شائستگی۔ السلام علیکم۔ انہوں نے سب کو سلام کیا اور پھر ایک صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا، داجان نے کہا۔ چائے کے ساتھ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اینی آئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، بال ڈھیلے بندھے تھے۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی، مگر جیسے ہی شاہ میر کی والدہ نے اسے دیکھا، چہرے پر محبت اتر آئی۔ وہ بیلا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئیں اور اس کے ساتھ ہی رامین بھی تھی۔ یہی ہے نا ہماری اینی؟ ماشاء اللہ، نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔
تربیت کا عکس ہے چہرے پر۔ شاہ میر کی والدہ نرمی سے کہنے لگیں، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ داجان مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ داجان کے ساتھ بیٹھا ساحر بھی مسکرایا۔ ماں جی نے جب پہلی بار اینی کو دیکھا تھا نکاح پر، تبھی ان کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ شاہ میر نرمی سے مگر نظریں جھکا کر بولا، ہم رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اینی کو اپنے بیٹے کی زندگی کا نور بنانا چاہتے ہیں۔ شاہ میر کو تو آپ سب جانتے ہیں، آپ کے سامنے پلا بڑھا ہے۔ شاہ میر کی والدہ نے خلوص بھرے لہجے میں اپنی بات کہی۔ فضا میں چند لمحے خاموشی چھا گئی اور پھر داجان کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ جی بالکل، میرا اپنا بچہ ہے میر، اور یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ میں رشتہ قبول کرتا ہوں۔ اینی کی نظریں جھک گئیں۔ بیلا اور آمین خوشی سے مسکرا دی تھیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، شاہ میر دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ میر، میرے ساتھ آنا ذرا۔ ساحر جو تب کا خاموش تھا پہلی بار بولا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں چلو۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ ساحر لان میں شاہ میر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماحول خاموش اور سنجیدہ سا لگا تھا۔ ساحر کی آنکھوں میں بھاری پن تھا لیکن لہجہ نرم اور مضبوط۔ ساحر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، پہلے تم میرے دوست تھے میر، لیکن اب تم میرے لیے صرف دوست نہیں رہے، اب تم میرے لیے اینی کے ہمسفر بھی بننے جا رہے ہو، میری بہن کی آنے والی زندگی کے نگران، اس کی امید، اس کا سہارا۔ وہ چند لمحے کو رکا، نظریں کہیں دور جم گئی تھیں۔ ساحر کے لہجے میں آہستہ مگر شدت سے لبریز جذبات تھے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے، مجھے تم پر بھروسہ بھی ہے، لیکن اگر تمہاری وجہ سے اس کی آنکھ میں کبھی کوئی آنسو آیا نا، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہلکی سی تنبیہ بھی تھی۔ شاہ میر کی نظریں جھک گئیں۔ ساحر کے لہجے میں اب دوست اور بھائی دونوں رشتوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اینی مضبوط ہے اور وہ یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھائے گی، لیکن تمہیں بھی نبھانا ہوگا، پورے خلوص سے میر۔ پھر وہ رک کر کچھ لمحوں کے لیے گہرا سانس لینے لگا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ پھر ساحر نرم آنکھوں سے مسکرا کر بولا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، بس اس کا خیال رکھنا، اب وہ تمہاری امانت ہے۔ ساحر کی بات کے بعد کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ شاہ میر نظریں جھکائے بیٹھا تھا اور پھر دھیرے سے بہت سنجیدگی سے بولا، مجھے معلوم ہے ساحر، یہ رشتہ صرف ایک نکاح نہیں ہے، یہ تمہارے اعتبار کی زنجیر ہے جو تم نے میرے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر ساحر کی طرف دیکھا اور آواز میں ہلکی کپکپاہٹ اور دل سے نکلے الفاظ کا وزن تھا۔ اینی صرف تمہاری بہن نہیں، وہ اب میری بھی ذمہ داری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس کی آنکھ میں میری وجہ سے کبھی آنسو آیا تو وہ آنسو میری آنکھوں سے پہلے نکلے گا۔ وہ تھوڑا آگے جھک کر ساحر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں اس سے صرف محبت نہیں کرتا، میں اسے عزت دوں گا، تحفظ دوں گا، ایسا سکون دوں گا جیسے تم نے ہمیشہ دیا۔ میں نے صرف اس کے ظاہر سے محبت نہیں کی، اس کے دل سے، اس کے کردار سے اور اس کی روح سے بھی محبت کی ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ جو شخص دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے ساتھ کا طلبگار ہو، وہ تمہاری روح سے بھی محبت کرتا ہے۔ ساحر کی آنکھیں نم تھیں، دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے الفاظ کی جگہ دعائیں لے لیتی ہیں۔ اندر بیٹھے داجان آہستہ سے بولے، جس رشتے کی بنیاد وفا، محبت اور دعا پر رکھی جائے، وہ کبھی نہیں بکھرتا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا۔ ایوب منزل کا لان پرسکون لگتا تھا۔ ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، ہر طرف تازہ ہوا تھی، پرندے چہک رہے تھے۔ لان میں نیم کے درخت کے نیچے سفید چادر بچھی تھی۔ داجان اپنا جائے نماز لپیٹ کر مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے ساحر کو دیکھ رہے تھے، جو ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا اور ویسے ہی جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ بیلا کا جائے نماز اس کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ وہ سفید دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں قرآن لیے داجان کے قریب آئی جو اب لان کے وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں روشنی، جیسے برسوں کے سوال اب جواب بن چکے ہوں۔ داجان، آج دل چاہ رہا ہے سورہ ضحیٰ پڑھوں، وہی جو آپ نے مجھے سنائی تھی جس نے ساحر چپ چاپ واپس آیا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ پڑھو بیٹا، آج ہر آیت تمہارے لیے اطمینان ہے۔
دا جان نے نرمی سے کہا۔ بیلا ہلکی پرسکون آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ طاہر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں سے اسی لمحے کا منتظر ہو۔ تمہارے رب نے تمہیں نہ چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے، اور آنے والا وقت تمہارے لیے بہتر ہے پچھلے وقت سے۔ وہ اب ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ طاہر، بیلا، دا جان، سب کی۔ میں نے خود کو بہت کھو دیا تھا بیلا، مگر تم نے مجھے میری پہچان لوٹا دی۔ طاہر نے دھیرے سے کہا۔ تمہاری پہچان میں تمہارا رب تھا طاہر، میں تو صرف راستے کی روشنی تھی۔ بیلا نے کہا۔ مومن وہ ہے جو خود سے خدا تک پہنچے۔ دا جان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ یہی ہے شناسائی، جب انسان اپنے رب کو پہچان لے اور رب کے بندوں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ پس منظر میں سورج ابھر چکا تھا، نیم کا درخت، قرآن کی روشنی، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر دعا، اور خاموشی میں چھپی وہ شکر گزاری جو رب اور بندے کے درمیان صرف دل جانتا ہے۔ ایوب منزل کی چھت پر رات کے وقت ستاروں بھرا آسمان چمکتا دمکتا دکھائی دیتا تھا۔ اینی چھت پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں اپنا پرانا ٹیبلٹ تھا جس میں اس نے برسوں کی فوٹوز، آڈیوز، ہیک شدہ راز اور بچپن کی یادیں سمیٹی تھیں۔ وہ کبھی کچھ دیکھ کر ہنستی تو کبھی سوچ میں پڑ جاتی۔ اسی لمحے شاہمیر آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ زندگی صرف ایڈونچر ہے؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے ایڈونچر ختم ہوا؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بس اگلا ایڈونچر تھوڑا مختلف ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا۔ وہ ہنس کر بولا۔ پھر اس نے باکس کھول کر اس کے سامنے کیا۔ ایک چھوٹی سی USB تھی جس پر لکھا ہوا تھا اینیز فائنل ہیک، لائف ان لاکڈ۔ اینی ہنسی تھی، اتنی سچی، اتنی بے ساختہ، جیسے برسوں بعد دل واقعی ہلکا ہو گیا ہو۔ پہلی بار کسی نے میرا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ میرے طریقے کو اپنایا۔ وہ اب بھی دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ محبت تمہارے جیسی ہی ہونی چاہیے، سچی، بے ترتیب اور تھوڑی ہیک شدہ۔ الفاظ میں شوخی بھی تھی اور عقیدت بھی۔ پھر وہ دونوں آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر شاہمیر دھیرے سے بولا۔ تم میری زندگی کا وہ کوڈ ہو جو صرف دل کے پاسورڈ سے ان لاک ہوا۔ اینی پہلی بار خاموش ہو گئی، نہ کوئی قہقہا، نہ طنز، صرف آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر وہ مسکرائی اور دھیرے سے کہا۔ چلو دا جان کو بتاتے ہیں کہ فائنلی ان کی ہیکر بھی ہیکڈ ہو گئی ہے۔ اینی نے کہا۔ اسے سب کچھ سب سے پہلے دا جان سے ہی تو شیئر کرنا ہوتا تھا۔ کچھ رشتے کہنے سے پہلے سمجھ لیے جاتے ہیں اور نبھانے سے پہلے قبول کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ ایوب منزل میں محبت اور سکون کی روشنی چھا چکی تھی۔ آنگن میں چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک، خاموش ہوا اور پرسکون شام کا وقت تھا۔ رامین درخت کے نیچے بیٹھی ہاتھ میں پرانی ڈائری کا صفحہ لیے وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے، جیسے اذان کے بعد مسجد کی خاموشی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زاہد آیا تھا، ہاتھ میں 2 کپ چائے جو وہ باہر سے لایا تھا۔ چائے پئیں گی یا اب بھی ہر سوال کا جواب خود ہی ڈھونڈنے کا ارادہ ہے؟ زاہد نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رامین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مسکرا کر چائے لے لی، پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم ابھی بھی میرے خاموش جملوں کا مطلب سمجھ لیتے ہو؟ گرم گرم کپ ہاتھ میں پکڑا تو اندر تک سکون اتر گیا، یا شاید وہ سکون اس شخص کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ بس اتنا جانا ہے، تمہارے جملے ہمیشہ خاموشی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر زاہد آہستہ سے وہی سوال کرنے لگا جو برسوں پہلے اس کے دل میں تھا۔ اگر کبھی دل میں اللہ نے جگہ بنا دی تو کیا اس جگہ کو میرا نام مل سکتا ہے؟ آہستگی سے پوچھا گیا۔ رامین کے چہرے پر حیرت نہیں، سکون تھا۔ وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ جس رب نے صبر کا صلہ محبت سے دیا ہو، پھر اس کے فیصلے پر ہاں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پس منظر میں اذان مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ زاہد دھیرے سے مسکرا دیا، پھر اپنا کپ رکھتے ہوئے اٹھا اور اسے کہہ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ رامین اسے جاتا دیکھتی رہی، اور وہاں بغیر کسی ظاہر اعلان کے محبت خاموشی سے مکمل ہو چکی تھی۔
کبھی کبھی رب وہ لوٹا دیتا ہے جو ہم نے دعا میں نہیں بس خاموشی میں مانگا ہوتا ہے۔ شام کے سائے نرم پڑ چکے تھے، لاؤنج کی روشنیاں دھیمی تھیں اور دیوار پر لگے فانوس کی مدھم چمک میں سب چہرے کسی خواب کی مانند لگ رہے تھے۔ اینی اور شاہمیر صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اینی کا دوپٹہ ہلکے موتیوں سے سجا تھا اور شاہمیر کی آنکھوں میں وہ خاص چمک تھی، جیسے زندگی کے سب پزل آخرکار مکمل ہو چکے ہوں۔ بس ہیکر آفیشلی ہیکڈ ہو گئی، اینی نے مسکرا کر کہا، اور تم میری ہمیشہ کی بگ فری زندگی۔ شاہمیر سرگوشی میں بولا۔ ان دونوں کے ایک طرف دا جان خاموش مگر مطمئن بیٹھے تھے اور دوسری طرف میر کی ماں جی اینی کا ہاتھ تھپ تھپا رہی تھیں، جیسے دل کی کوئی پرانی دعا آج قبول ہوئی ہو۔ اسی لمحے ساحر اور بیلا اندر آئے تھے۔ بیلا کا چہرہ سادہ سا مگر سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ساحر کی نگاہیں اس پر ہی ٹھہری ہوئی تھیں، جیسے برسوں کی دوری اب صرف ایک لمحے کے فاصلے پر آ چکی ہو۔ ساحر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ بیلا کی پلکیں جھک گئیں۔ ساحر کے چہرے پر ایک روشنی سی اتر آئی، ایسی روشنی جو دل سے شرمندگی دھو دیتی ہے اور صرف شکر چھوڑ جاتی ہے۔ تھوڑا دور زاہد اور رامین ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ اسی وقت زاہد نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور سب کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا اور اس انگوٹھی کو رامین کے سامنے کیا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس نے ایک سادہ مگر دل سے نکلا ہوا جملہ کہا، رامین، کیا تم زندگی کے ہر موسم میں میرے ساتھ چلنا چاہو گی؟ رامین کی آنکھوں میں حیرت، پھر نمی، پھر مسکراہٹ۔ ہاں، صرف اتنا کہا اور سب کی تالیوں سے فضا گونج اٹھی۔ اس نے ہاتھ تھاما اور انگوٹھی پہنائی۔ پھر سب باتوں میں مصروف تھے۔ جھومر کی روشنیوں میں ہر چہرہ دمک رہا تھا۔ شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا، قہقہوں کی بازگشت اور آسمان پر جھلملاتے تارے، جیسے آسمان بھی اس لمحے کا جشن منا رہا ہو۔ شاہمیر اور اینی اب وہ صرف دوست نہیں، ایک دوسرے کی دعاؤں کے جواب تھے۔ اینی نے ہلکی سی شرارت سے شاہمیر کا ہاتھ دبایا۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے سر جھکا کر کچھ کہا جس پر وہ ہنس پڑی۔ ساحر کی بھوری نظریں بیلا پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ سفید لباس میں چاند جیسی آنکھوں کے ساتھ وہ کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ وہ نرمی سے بھرپور شاعرانہ انداز میں اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ بیلا نے جھجکتے ہوئے سامنے رکھے گلابوں میں سے ایک پھول اٹھایا اور ساحر کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے لیے ہے یا کلینک میں تمہاری خوشبو کے لیے؟ وہ ہنسا۔ پھر ساحر نے پھول لیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، جیسے میرا ہر خواب، ہر لفظ، اس نے کہا، اور میرا ہر خواب تم سے جڑا ہے اور میری زندگی کا پھول بھی تم ہی ہو۔ ساحر نے آہستہ سے پھول واپس اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ داجان نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ اب سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ بیلا اور ساحر کی رخصتی کی تاریخ بھی طے ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں بیلا کو دھوم دھام سے رخصت کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جوڑی ہے، اللہ نیک نصیب کرے۔ شاہمیر کی ماں جی نے ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر کہا۔ تصویر کا لمحہ قریب آیا۔ سب ایک ساتھ بیٹھے، شاہمیر اور اینی صوفے پر، دونوں اطراف دا جان اور شاہمیر کی ماں جی۔ زاہد اور امین ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے اور بیلا کے برابر ساحر، جو صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش، شکر گزار اور مکمل لگتا تھا۔ ایک خوبصورت تصویر جہاں ہر چہرہ مطمئن تھا، ہر دل شکر گزار۔ کبھی کبھی زندگی لمحوں میں مکمل ہو جاتی ہے، بس وہ لمحہ چھین کر رکھ لینا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ لمحہ جس میں سب کے چہرے تھے، خوشیاں تھیں اور ماضی کا درد مستقبل کی روشنی میں تحلیل ہو چکا تھا، ایک خوبصورت تصویر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ اور پھر جب ہر سوال ختم ہوا تو شناسائی شروع ہوئی۔